رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹی کو، ہماری کیریکٹر کو اس طرح کر دے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت میں جو کام ہونا ہے، جو ایموشن ہمارا یوز ہونا ہے، ہم وہی یوز کریں، اس سے اپوزٹ نہ کریں۔ کیونکہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ چیز اپنا وہ ایموشن یوز نہیں کرتے اور بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں، موسٹلی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پڑھ جاتے ہیں نا، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غلطیاں درست ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایز اے ہیومن بینگ یو ٹینڈ ٹو میک مسٹیکس، لیکن ان میں کمی آ جاتی ہے، ان میں اصلاح آ جاتی ہے، آپ اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کی، آپ استغفار بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں، آپ کو سوری کہنا جو ہے وہ برا نہیں لگتا، بھاری نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتا۔ اور یعنی اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ علم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گریجول چینج لے آتا ہے انسان کے اندر، اس کی تھنکنگ فرق ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں سے بات میں کرتی ہوں نا، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنا انسان کی سوچ میں فرق پڑتا ہے علم سے۔ کہ ایک وقت تھا کہ مطلب جب قرآن نہیں پڑھا تھا تو انسان ایسے ہی بے چین ہوتا تھا اور ہر بات پہ کوشچن کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، اس بندے نے مجھے کیوں کہہ دیا، اس بندے کی عزت اور اس کی نہیں، اور یہ وہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ جیسے ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں ویسٹ تھاٹس، جن کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ دنیا میں وہ فائدہ دیتی ہیں نہ آخرت میں فائدہ دیتی ہیں، اس طرح کی سوچیں انسان کی ہوتی ہیں علم کے بغیر، اور وہ انہی میں رگڑے کھاتا رہتا ہے، کبھی ایک جگہ سے دھکا پڑتا ہے دوسری جگہ دھکا لے کے آ جاتا ہے، لیکن اس کو وے آؤٹ نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں گرا ہوں تو میں نے سنبھلنا کیسے ہے، میں نے کھڑا کیسے ہونا ہے، میں نے دوبارہ سے کیسے ہمت پکڑنی ہے، اور میں نے کیسے ایک کنسٹرکٹیو انسان بننا ہے۔ علم کے بغیر میری پیاری بہنوں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اور علم بھی دین کا، قرآن کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، یہ دو چیزیں ایسی اسٹرینگتھ دیتی ہیں انسان کو کہ انسان لامحالہ گر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گرے نہ، گرتا ہے لیکن اس کا سنبھلنا آسان ہوتا ہے، اس کی سوچ سٹریٹ ہوتی ہے۔ یہ جو آج تھاٹ آف دا ڈے تھی نا، میں بڑی سخت پریشان ہو جاتی ہوں کہ جب میں کسی کو سیدھی بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں سمجھ کے دیتے، تو پھر اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت اور اچھے ساتھی یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حق حق کر کے دکھا، تو اللہ تعالیٰ حق کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو حق دکھاؤں، میں نہیں دکھاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی سے بڑی کافر کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ جو ہالینڈ کا وہ بندہ تھا جس نے کیمپین چلائی تھی کہ مسجد تو بنے گی نہیں اور اس کا مینارہ تو بنے گا ہی نہیں، کوئی مسجد نہیں بننے دیں گے، ہم اس چیز کو روکیں گے، اس نے پوری کیمپین چلائی اور مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے ہم بندوں سے گمان کرتے ہیں نا، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بندہ اکڑ جاتا ہے تو وہ پھر ہلتا نہیں اور وہ اس کی سوچ نہیں بدلتی، نعوذ باللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہیں کہ جب ان کو ایک دفعہ کوئی بندہ ناپسند ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ نعوذ باللہ، دیٹس اے رانگ نوشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، ہر بندے سے پیار ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سب کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے، سب کو شیلٹر بھی مل رہا ہے، سب کو وہ چیزیں مل رہی ہیں ایک جیسی، سارے انسانوں کو زندگی گزارنے کے سارے وسائل۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہوتا تو پھر تو کسی کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور محبت کرنے والا ہے، اور دینے کو پسند کرتا ہے۔ تو
ہمارا گمان اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے خالق کے بارے میں گمان ہوتا ہے. کسی بندے کے بارے میں گمان اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کی طرح بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اور جو ذرا سا بھی کچھ مانگتا ہے نا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تڑپ ہوتی ہے حق کو جاننے کے لیے یا مشکل میں سے نکلنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نکال بھی لیتا ہے، اس کو راستہ دکھا بھی دیتا ہے. تو جب ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کچے ریاکشن سے بچا. میں اس کو کچا اس لیے کہتی ہوں، کچی پرسنالٹیز، کہ جو ایک دم کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو کے خوش ہو جاتے ہیں. کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو اس کو نعوذ باللہ کہاں پہنچا دیتے ہیں، آپ تو یہ، آپ تو وہ. نارمل ہیومن بینگس جب آپ بہت زیادہ کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو آپ کو بڑی بری طرح سے توڑتا ہے. آپ اس کو کسی ایسے حال میں دیکھیں گے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ کا دنیا اور کے بندوں سے اعتبار اٹھ جائے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ. ہر ہیومن بینگ خطا کا پتلا ہے. صرف نبی اور پیغمبر اس چیز سے پاک تھے کہ وہ کوئی غلطی کرتے یا وہ کسی کا امیج توڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. باقی کے سب انسان. تو کچی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ فوراً کسی بندے کو اٹھا کے وہ اونچے تخت پہ بٹھا دیا اور ایکسپیکٹ کیا کہ اس سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں. رونے پر آئے تو اتنا روئے کہ دوسرے سارے لوگ بھی ساتھ ہی روئیں، کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا. کسی کو برا کہنے لگے تو اتنا برا کہا کہ اگر وہ دوبارہ کبھی اچھا ہو گیا تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، کیونکہ اس کو اتنا برا کہہ چکے ہیں. اور کسی کو اچھا کہا تو اس نے جب دھکا لگایا تو پھر اس کو اتنے سارے راز بتا چکے ہیں کہ وہ زندگی برباد کرنے پہ تل جائے گا. یہ کچی پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن علم آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو دھیرج دیتا ہے، آپ کو ایک سٹیبل پرسنالٹی دیتا ہے. آپ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کس بات پہ غصہ چڑھتا ہے، آپ کو کس بات پہ خوشی ہوتی ہے، آپ کی خوشی کا کتنا لیول جا سکتا ہے خوشی کا. مومن جو ہوتا ہے وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو غصہ لگے گا، اس کے علاوہ یہ ہر چیز کو برداشت کر جاتا ہے. اور خوش کس بات پر ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ہی خوش ہوگا. کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو خوش ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا خوش ہوگا، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوگا تو یہ خوش ہوگا، کوئی کسی کا بھلا چاہے گا تو یہ خوش ہوگا. That is how we should be. We should try utmost کہ we should be like this. Unpredictable پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی کبھی تو کسی بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس بات پہ اس کو غصہ چڑھا، کس بات پہ وہ ناراض ہوا. دو تین دن ناراضگی، دوسرے کو پتہ ہی نہیں، بیچارہ غریب کا بچہ مارا گیا. تو یہ کچی پرسنالٹی سے نکلنے کا طریقہ بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم پتہ چل جائے کہ ہماری اصلی فکریں ہونی کیا ہیں، کس بات، کون سی بات ڈیزرو کرتی ہے کہ we need to be worried about that، اور کون سی بات ورتھ ہی نہیں کرتی کہ ہم اس کے بارے میں پریشان ہوں، ورتھ ہی نہیں ہے تو you just leave it. It's worthless. It's a waste of time. تو علم بہت ہی پیاری چیز ہے. It adorns you, it makes you beautiful, it makes you presentable, and it gives you respect, dignity. ہر وہ چیز اس کو یہ سمجھے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، کانٹے بھی پہنے، میک اپ بھی کیا، سجا دیتا ہے انسان کو، خوبصورت بنا دیتا. لیکن سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اٹ چینجز یور ہارٹ. اس کا کام دل پر ہوتا ہے. اگر علم نے آپ کے اوپر کو چینج کر دیا اور آپ کے دل کو چینج نہیں کیا تو زیرو رزلٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ کا اصل کبھی نہ کبھی نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن کریٹ کر دے گا جس میں وہ جو دل کا گند ہے وہ باہر آ جائے گا، اور آپ کا جو آپ نے خول چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر وہ اتر جائے گا اور بھید کھل جائے گا. اور آخرت میں اگر دل نہیں چینج ہوا تو آخرت میں زیرو ملے گا، کیونکہ نیت ہی کوئی نہیں، اخلاص ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر یعنی دونوں طرف سے بندہ مارا جاتا ہے اگر دل نہ چینج ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جسم کے بیچ میں ایک لوتھڑا ہے،
اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو اسپرچولی بھی لیں اور فزیکلی بھی لیں۔ فزیکلی بھی جب دل خراب ہوتا ہے تو پورا جسم کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، کھانے پینے، سونے جاگنے، سانس لینے، ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ اور اگر دل صحیح ہوتا ہے تو انسان ہیلتھی رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دل روحانی طور پر بیمار ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس کے بیچ میں نفرت ہو، غصہ ہو، تو پورے کا پورا جسم، چہرے سے شروع ہوتی ہے بگاڑ کہ ماتھے پہ بل اور غصے والا عالم، اور پورا کا پورا جسم اس نیگیٹیوٹی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب وہ اچھا کام کرنے پر آتا ہے تو ریاکاری کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مارا جاتا ہے اور دنیا کی طرف سے بھی مارا جاتا ہے۔ سو اس لیے جب آپ قرآن یا حدیث پڑھیں نا تو ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کو بدل کر دے، اچھا سا دل کر دے، صفائی ستھرائی والا دل، جس کے اندر کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی نفرت نہ ہو۔ I just want to be nice to people. I just want to be a constructive person جو لوگوں کو خیر ہی دیتا ہے۔ اب آج ہم اپنی حدیث پڑھیں گے رفق کی، نرمی کی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دعا بھی ایک سیکھیں گے اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمیں عزت دے دنیا اور آخرت میں۔ حدیث نمبر 8 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه۔ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں گی کیونکہ ان کی ایکسپلینیشن ایک جیسی ہے، آلموسٹ ان کا مضمون ایک جیسے ہے نا۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پتہ میں کیا سوچ رہی تھی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ حدیث پڑھیں عربی میں۔ آپ بتائیے کہ کون عربی کی حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ پڑھے، ایک عربی پڑھ دے اور ایک اردو پڑھ دے، جو حدیث ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، نئی والی نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ اچھا، نرمی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ نارمل زندگی میں دیکھیں نا، کسی بھی سخت چیز کے ساتھ کام کرنے، جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوکے ایک سیکنڈ میں اپنے اس میں دیکھوں کہ میں نے آواز اونچی کی ہوئی آپ کی طرف سے آواز آ ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی طرف سے کلیئر تھی، وہ شاید ان کے انٹرنیٹ کا پرابلم تھا۔ اوکے اچھا، عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی سخت چیز کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، اور اس کو مولڈ کرنا ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جب کسی نرم چیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کسی سخت بندے کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے، آپ سب کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جو سخت مزاج بندہ ہو اس کے ساتھ کام کرنا سو ہارڈ، بیکاز یو کیپ آن اپولوجائزنگ، یو کیپ آن پروٹیکٹنگ یور سیلف، یو اسکیئرڈ، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی کچھ کہہ دے گا، ابھی اس کو غصہ چڑھ جائے گا، ابھی یہ یہاں سے چلا جائے گا، ابھی یہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ ہر وقت ڈرتے ہیں، اور آپ کی انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہیلتھی نہیں رہتی، وہ صحت مند نہیں رہتی، ڈر والی ہو جاتی ہے اور بیماری والی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی نرم بندے، وہ جو ایزی ٹو گو ود ہوتے ہیں نا لوگ، کہ جو ہر معاملے میں کہتے ہیں اٹس اوکے، چلو کوئی بات نہیں، مسٹیک ہو گئی ہے اب صحیح کر لیتے ہیں اس کو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اور وہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو نرمی میں سے جس کو حصہ دیا گیا ہوتا ہے، اب دیا جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہتا ہوگا اسی کو تو ملے گا نا نرمی کا حصہ، تو جس کو نرمی کا حصہ دیا گیا اس کو خیر میں سے حصہ دیا،
اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے نیکی کے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں. جو نیکیاں ایک نرم مزاج انسان کر لیتا ہے، اپنے پورے ماحول میں مولڈ ہو جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے، سافٹلی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور جو جو کام اس کو ملتے جاتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے. تو جو نیکی ایک نرم انسان کر سکتا ہے، نرم مزاج انسان، وہ سخت مزاج انسان نہیں کر سکتا. اول تو لوگ سخت مزاج انسان سے ڈرتے ہیں، اس کو کوئی کام دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ٹربل کریٹ کرے گا، یہ ٹربل کریٹر ہے، ٹربل میکر ہے، تو اس کو دیتے ہی کوئی نہیں. اس سے ڈرتے ہیں، اس سے کنی کتراتے ہیں، اور اس کو اپنے ماحول میں لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جو نرم مزاج انسان ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ پر کیا کرتا ہے، ایکسیپٹنس ملتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی سے نہیں توڑتے. تو جس کو نرمی ملی ہوتی ہے، جس کے مزاج میں، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، وہ بھلائی بھی کر سکتا ہے، وہ اصلاح بھی کر سکتا ہے، وہ ایکسکیوز بھی کر سکتا ہے. یعنی اس کے لیے بہت آسان بات ہوتی ہے. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ بچوں کو سوری کہنا کتنا مشکل لگتا ہے. آپ ان سے کہتے ہیں say sorry and you'll be out of trouble. They don't say it. تو اس میں سوچنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کہیں ماں باپ تو ایسا نہیں کر رہے کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو کوئی ماں باپ میں سے کوئی بھی سوری کہنے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے تو ایبزارب کر رہے ہیں نا. بچے تو فطرت پر ہوتے ہیں، ان کو بری بات بری لگتی ہے، اچھی بات اچھی لگتی ہے، حق بات وہ فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے بیچ میں یہ ٹریٹس آنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایبزارب کرتے ہیں اپنے آس پاس کے ماحول کو، کہ اگر ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی سوری کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ہمبل نہیں ہو رہا. ایک بندہ ہمبل ہو تو دوسرا بندہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو نرمی جو ہوتی ہے وہ انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اس کو کہہ دیں کہ ایکسیپٹ. کل ہی کسی سے میری بات ہو رہی تو وہ بتا رہی وہ بہت ہی اچھی خاتون ہے، بہت اچھی خاتون ہے، ہر جگہ جا کے تو جو ہے نا ہیلپ فل ہے، اور کسی کو ٹربل نہیں دیتی، کسی کو مشکل نہیں دیتی، کوئی بہت زیادہ کام نہیں کسی کو کہتی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یو نو واٹ آئی واز جسٹ تھنکنگ، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ when I am going to die, my children are not going to say کہ چلو اچھا ہوا بوڑھی ماں تھی چلی گئی، بلکہ they are going to miss me because I already don't give them any trouble. میں نے نہ کبھی ان کو کچھ کہا ہے، نہ کبھی ان کو تکلیف دی ہے. میں اپنے کام خود کرتی ہوں، میں ان کے بھی کام کرتی ہوں، میں ان کو بھی سکون دیتی ہوں، خود بھی سکون لیتی ہوں. تو سبحان اللہ، یعنی یہ سوچ کے میں مر جاؤں گی تو کسی کے دل میں میرے بارے میں اچھا ہی خیال آئے گا، یہی خیال آئے گا کہ یہ نرم مزاج عورت تھی، اچھی عورت تھی، چلی گئی، ہائے اچھا تھا کہ آس پاس رہتی تھی، سکون ملتا تھا، آرام ملتا تھا. تو ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر ہم سخت ہوئے تو ہم سے کون کون سی خیر چھوٹ جائے گی، کتنے اچھے ساتھی ہم سے چھوٹ جائیں گے، کتنی نیکیاں ہمارے سے چھپا لی جائیں گی اور وہ ہمارے پاس سے نکل جائیں گی. کوئی اور کر لے گا لیکن ہمارے ہاتھ وہ نیکی نہیں آئے گی، وہ خیر اور بھلائی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اپنا ایسا روب جمایا ہوا ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک نرم ٹہنی کی طرح ہوتا ہے نا، جب طوفان آتا ہے تو جھک جاتا ہے، اور جب طوفان چلا جاتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اکڑا ہوا درخت طوفانوں میں ٹوٹ جاتا ہے. مشکل اور پریشانی کے وقت جب کوئی بہت ہی اکڑ دکھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، اور اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے، اس وقت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا بندہ غصہ کر رہا ہے، it is better to stay quiet and do whatever is being asked to do. میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، تاکہ پھر بعد میں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ جو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یا جو برا کر رہے ہوتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے. لیکن مومن ٹوٹتا نہیں ہے، مومن فلیکسیبل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دین کے بیچ میں فلیکسیبل ہوتا ہے، باقی ماحول میں فلیکسیبل ہوتا ہے. کسی نے کہہ دیا آپ برتن دھو دیں تو آپ کہ ہائے
میں برتن دوں؟ میں نے تو کبھی زندگی میں برتنوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. ڈیئر یو آسک می ٹو ڈو برتن؟ ایم آئی اے ماسی؟ تو مومن ایسا نہیں کرتا، ان نرم ہوتا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، I'm gonna help you، میں یہ کرتی ہوں آپ وہ کر لو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر، لیٹ سے کوئی بندہ سخت مزاج ہے، ہم میں سے کوئی سخت مزاج ہے، اب کیا کریں؟ اب ہم کو یہ پتا چل گیا کہ سخت مزاج انسان سے خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، وہ دور چلی جاتی ہے، اور نرم مزاج انسان جو ہے وہ خیر و بھلائی پاتا ہے. تو میں کیا کروں؟ میرا مزاج سخت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر چینج کی صلاحیت رکھی ہے، لرننگ کی صلاحیت رکھی ہے، امپروومنٹ کی صلاحیت رکھی ہے. اسی وجہ سے تو فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا تھا. فرشتے تو جو ایک دفعہ پروگرام ہو جاتے ہیں بس ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہمیں تو بس وہی پتا جو آپ نے ہم کو بتا دیا. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو کچھ ان کو پتا تھا on top of that he learned فتلقى آدم من ربه کلمات کیا تھا؟ فتاب علیہ، ایسے کر کے آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نہیں، آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے توبہ کے، اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ مہربان ہو گیا. اب یہ کیا ہوا؟ what did he do? he improved himself، ہے نا. he learned something new that if you make a mistake you need to say sorry. آپ نے سوری کہنا ہے، آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو کیا ہوگا؟ معافی مل جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے. لیٹ می سی کہ میں آیت کو غلط نہ پڑھ دوں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اچھے برے کی پہچان دے دیے، آن ٹاپ آف دیٹ ہدایت کے راستے دے دیے، قرآن دے دیے، حدیث دے دیے. تو ہمارے پاس وہ سارے ٹولز موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے اندر کو چینج کر سکتے ہیں. یہ زبردست قسم کی کوالٹی، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ بہت بڑی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، چینج کی اور امپروومنٹ کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. وَجَعَلْنِي شَكُورًا وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ مجھے بہت 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 صبر کرنے والا بنا دے، بہت 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 شکر کرنے والا بنا دے. اللہ مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو بہت بڑا انسان سمجھیں، بہت اچھا انسان سمجھیں. وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا وَفِي عَيْنِي صَغِيرًا. میری نظروں میں اپنے آپ کو جب دیکھوں تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا دیکھوں. میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو نیکیاں کی ہی نہیں، میرے سے تو اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھوں، عاجز سمجھوں، ہمبل کروں اپنے آپ کو. لیکن جب لوگ مجھے دیکھیں تو وہ مجھے عزت والا سمجھیں. بہت پیاری دعا ہے، مانگنی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب یہ ہے نا کہ جس کو جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا، یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی یہاں پر جب آپ یورپ میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے پیارے، یعنی ان کی تھنکنگ. وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ ایسا روب جماتے ہیں کہ ساری زندگی اولاد ان کے قریب نہیں پھٹکتی. او ابو آ گیا، ابو آ گیا، سارا کچھ بند کر دو، سب کچھ آرٹیفیشل بن جاؤ، چپ کر جاؤ، کونے میں لگ جاؤ، کسی نے کوئی اونچا نہیں بولنا، بات نہیں کرنی، بس کیوں؟ ابو آ گئے. وہ ایسا روب کریٹ کرتے ہیں کہ بچوں کا دل اور باپ کا دل بالکل جدا ہو جائے. جنریشن گیپ ہے، جنریشن گیپ کو کون فل کرے گا؟ کل ہی میری نیس مجھے بتا رہی تھی یہاں پر کوئی بندہ تھا اور اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں میں سے، اپنی بیٹیاں تھی اس کی، تو وہ اپنی بیٹی کو کیا کرتا کہ ایک بیٹی کا ٹائم رکھتا کہ اس کو میں اب لے کر جاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا کسی جگہ پہ، کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے. وہ الٹی پلٹی حرکتیں کرے، بچہ کبھی نہ بیٹھے، کبھی کچھ نہیں، پر اس نے ان کو عادت ڈال دی کہ ان کا ایک اسپیشل ٹائم ہے باپ کے ساتھ.
وہ جب بڑی بھی ہو گئی تو وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی بڑی باتیں شیئر کر لیتی تھی کہ آج اسکول میں کیا ہوا، کالج میں کیا ہوا، کون سا لڑکا کس لڑکی سے بات کر رہا تھا، سارا کچھ. یعنی ان کو اتنی اپنے باپ کے اندر وہ پروٹیکشن ملتی تھی کہ وہ کچھ بھی چھپاتی نہیں تھی اور وہ سب کچھ بتا دیتی تھی کیونکہ باپ نے ان کو اسپیس دی تھی. ایسا آرٹیفیشل روب نہیں کریٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈرتی. ہمارے معاشرے میں ایسے لگتا ہے جیسے ڈر کو ایک طاقت سمجھا جاتا ہے اور بڑا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم تو ہمارے بچے تو ہم سے بہت ڈرتے ہیں. تو ایکسکیوز می ڈرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ بتاتے بھی کوئی نہیں. یہ ڈر آپ کی حد تک ہی ہے، آپ کی حدوں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ڈر سے وہ اکیلے میں اور لوگوں کے ساتھ بس ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے سامنے ہیں. نہیں. تو روب جو ہے وہ مومن کا ویسے ہی بن جاتا ہے اگر آپ سافٹ ہارٹڈ بھی ہیں نا. آئی تھنک کہ ہمارے معاشرے میں سافٹنس کو ویکنس سمجھا جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، یہ ایک عیب ہے کہ اگر کوئی بہت ہی نرم مزاج ہے تو تمہیں تو لوگ کھا ہی جائیں گے، تمہیں تو اپنے مطلب رگید کے ہی رکھ دیں گے. تو نرمی کو ویکنس سمجھتے ہیں، حالانکہ نرمی ایک طاقت ہے، یہ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے، یہ ڈرا بیک نہیں ہے. یہ اتنی پیاری چیز ہے کہ یہ کسی بھی چیز آپ کی نرمی کسی دوسرے کو بھی نرم کر سکتی ہے. آپ کے سامنے سخت سے سخت بندہ بھی آ جائے نا اور آپ نرم ہی رہیں نرم ہی رہیں نرم ہی رہیں تو وہ بھی موم ہو جاتا ہے. ساس کا ایسا ڈر بٹھایا ہوا کہ ساس ہے تو جیسے جن بھوت کا ڈر ہوتا ہے ویسے ساس کا پہلے ہی اس کی اتنی برائیاں کر دیتے ہیں گانوں میں یا شادی کی تیاریوں کے دوران اتنی برائیاں کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس گھر میں آتی ہے کہ یہ تو عورت ہی ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. اور ساس بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا روب رہے، میرے بیٹے کے اوپر بھی روب رہے اور میری بہو کے اوپر بھی روب رہے. اگر روب نہ رہا تو یہ مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ، میں تو کہتی ہوں کہ فائدہ اٹھانے والے لوگ بنے، فائدہ اٹھانے والے لوگ بنے. بی یوزفل. آپ یوزفل ہیں تو کوئی آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا. آپ فائدہ مند ہیں تو کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. لیٹ پیپل یوز یو سو دیٹ یو کین بی بینیفیشل فار ادرس. یہ جملہ بھی ہم نے نیگیٹو بنا لیا کہ وہ مجھے یوز کر رہے ہیں جی. تو پھر آپ یوزفل ہیں. دیٹس اے کوالٹی، دیٹس اے پازیٹیو ٹریٹ، دیٹس نائس. بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنی کمزوری سمجھیں اور اپنی برائی سمجھیں اور سمجھیں کہ لوگ مجھے سمجھ کیا رہے ہیں، یہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو اور مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میں ان کو ابھی بتاتی ہوں. تو کہتے کہتے انسان کوئی نہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا امیج برباد ہو جاتا ہے. اس زمانے میں آ کے میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری اچھی چیزوں کو لوگوں نے برے معنوں میں لینا شروع کر دیے اور ان میں سے ایک نرمی اور رفق بھی ہے. میں بچوں کو پڑھاتی ہوں نا تو میں بچوں کو سناتی ہوتی ہوں کہ دیکھو کہ دھوپ اور ہوا کا جو مقابلہ ہوا تھا کہ دھوپ نے کہا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں اور ہوا نے کہا میں طاقتور ہوں. تو ہوا بڑی سخت تھی، اس نے کہا کہ کیسے مقابلے کا فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا وہ آدمی جو جا رہا ہے جس نے چادر بیٹی ہوئی ہے اس کی چادر اترواؤ، دیکھتے ہیں کون اتروا سکتا ہے. ہوا نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ایسی سخت طریقے سے چلوں گی کہ 1 سیکنڈ میں اڑا کے لے جاؤں گی اس کی چادر. اس نے کہا جاؤ کرو. وہ جی ہوا سخت سخت چلنے لگی، تیز تیز اور زور زور سے اس کو دھکے دے. وہ جتنا زیادہ اس کو دھکے دے وہ آدمی اتنی اپنی چادر کو اور پکا پکڑ لی. بڑی سختی کی ہوا نے، بڑی سختی کی، لیکن وہ چادر نہیں اتار سکی. اور پھر دھوپ نے کہا کہ رک جاؤ اب میری باری ہے. ہلکا سا سورج نکلا اور نرم نرم دھوپ لگی تو اس نے فٹافٹ اپنی چادر اتار کے سائڈ پہ رکھی کہ چلو جی دھوپ کا مزے لیں کہ اتنی ٹھنڈ ہو گئی تھی اس سے ہوا سے. تو لو جی جو نرم چیز تھی اس نے 2 منٹ میں فتح کر لی مقابلہ، اور جو سخت تھا اس نے بہت ساری سختی کر کے بھی اپنا مقصد نہ پایا. تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرے نہ، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے محبت کریں.
اور مجھ سے خیر کی امید رکھیں، مجھ سے نرمی کی امید رکھیں کہ میں جدھر بھی جاؤں تو میں ادھر جو بھی کام مجھے کرنا پڑے، جو مجھے میرے ذمے کوئی ذمہ داری آ جائے، مجھے جدھر بھی جگہ ملے میں بیٹھ جاؤں، میں یہ ایکسپیکٹ نہ کروں کہ لوگ مجھے صوفے پہ ہی بٹھائیں گے، لوگ مجھے ضرور چائے جو ہے وہ پیش کریں گے، لوگ میری ضروری عزت کریں گے، اور اگر نہ کی تو پھر دیکھیں کہ میں ان کے ساتھ کرتی کیا۔ تو ایسے بندے کا کسی بھی جگہ پہ جانا کوئی خیر نہیں ہوتا، کوئی خیر نہیں کرتا۔ خیر صرف وہی لا سکتا ہے جو نرم ہوتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ لوگ بچوں کو اتنا مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، سختی سے درست ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کی ہوتی۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا اور اس کا کانسیکوینس اچھا ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا۔ لیکن ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نرمی چھائی ہوئی ہے، یعنی جو برے سے برا دشمن بھی ہے اگر وہ سامنے آ گیا تو اس کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال جو تھے، کیا نام تھا ان کا، یہی تھا نا، ثمامہ بن اسال، جو مارنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ پتہ بھی چل گیا تھا لوگوں کو کہ یہ جو ہے وہ اسی ارادے سے چلے ہیں اور وہاں پر قسم کھا کر آئے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، تو پکڑ لیا تھا صحابہ نے ان کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین کھانا کھلایا، بہترین جگہ پر رکھا، مسجد کے پلر کے ساتھ، بہترین جگہ تھی نا، ان کو کسی کوٹری میں نہیں ڈالا، اس جگہ پہ ڈالا جہاں وہ لوگوں کو دیکھ سکتے تھے، ان کی باتیں سن سکتے تھے، ان کی ہنسی کو دیکھ سکتے تھے، یعنی اٹ واز این انٹرسٹنگ پلیس ٹو بی۔ اور اتنا اچھا کیا، اور جب 3 دن تک انہوں نے کہتے رہے کہ مجھے آزاد کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، میں اچھا رینسم دے سکتا ہوں، میری خون کی بڑی قیمت ہے، یعنی ان کو اپنی سرداری کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نہیں اسلام قبول کر رہے، اوکے لیو ہم، چھوڑ دو، کھول دو۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس ارادے سے آئے تھے تو اب تم قتل ہی کیے جاؤ گے، نہیں، چھوڑ دیا۔ اتنا نرم معاملہ کیا کہ وہ واپس پلٹ کر آئے غسل کر کے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ شہادہ پڑھنا۔ یعنی نرمی جو ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے، وہ فاتح عالم ہوتی ہے، وہ جیت جاتی ہے۔ لیکن ہم کو یہ نہیں سمجھ آتی، اور یہ بچوں کو مارنا جو ہے نا، قرآن پڑھانے والے استاد بچوں کی ہڈی پسلی کرتے ہیں، کس کس چیز سے مارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح بچے کو سبق یاد ہو جائے گا، حالانکہ بچے ڈر جاتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں بلکہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، استاد سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ بھی ان کا تعلق کوئی پلیزنٹ قسم کی ان کی یادیں نہیں ہوتی اس کے ساتھ، کہ جب میں قرآن اٹھاتا ہوں تو سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، سارے مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اب ماں باپ میں یہ یہاں تو یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ بچے اگر قرآن پکڑنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ کر کے ان کو پکڑاتے ہیں، یہ نہیں کہ آیا آیا یہ گرا دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، بسم اللہ، دھو دھلا کے صاف کر کے اس کے ہاتھ میں دے، وہ پیجز پلٹیں، وہ اس پہ بسم اللہ پڑھیں، اس پہ الحمدللہ پڑھیں، ان کا ایک بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نرمی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، سختی کے ساتھ آپ کسی چیز کے اندر کسی چیز کی محبت نہیں پیدا کر سکتے، نہ اپنی۔ اگر ہم نے کسی پہ روب ڈالے ہوئے ہیں، ہاں آپ چیک کر کے دیکھ لیں، وہ محبت نہیں کرتے، جس کے اوپر روب ہوتا ہے نا وہ محبت نہیں کرتا۔ اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان میں نا، اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ دیواریں ہیں ان کے بیچ میں، لٹرلی آئی فیل دیٹ دیر از دیوار۔ اگر سمجھائیں جیسے اپنے رشتے داروں میں بھی ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ، تو آپ سمجھائیں بھی نا تو یو کین فیل کہ دیر از سم تھنگ مسنگ۔ وہ بانڈنگ جو ہے نا، جو نرمی اور محبت کی بانڈنگ ہوتی ہے، جو ساری دیواروں کو گرا دیتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ یا تو شوہر بہت زیادہ روب والا ہوتا ہے یا بیوی بہت زیادہ روب والی ہوتی ہے، اور وہ روب ڈال کے کام نکلواتے ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ایک دوسرے کے لیے لباس، اور لباس کے بیچ میں اور جسم کے بیچ میں تو کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی۔ لیکن روب اور سختی اور سخت دلی وہ والز کریٹ کر دیتی ہے۔
کہ آپ شیئر نہیں کر سکتے ہو. آپ کو بہت بھی دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے, یا ہسبینڈ کا بہت دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شیئر کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کرے تو اگلا بندہ اپنی سختی کی وجہ سے اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالے گا اور اس کی جان مصیبت میں آ جائے گی. سو وہ سوچتے ہیں کہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس طرح وہ ان کی وہ بانڈنگ ہوتی ہی نہیں, اور بس وہ روب 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 میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور کتنے سارے سیکرٹس ادھر پڑے ہوتے ہیں اور کتنے سارے سیکرٹس ادھر پڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. چینج از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از پاسبل, اٹس ناٹ امپاسبل کہ آپ اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں. جب غلطی ہو جائے کہ سختی ہو گئی تو استغفر اللہ, سوری, چلو کوئی بات نہیں. اسی وقت اس کے کوئی, وہ جیسے ہم نے پیچھے نہیں پڑھا تھا کہ کیا تھی حدیث ہماری, وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, کہ ہر سیئہ کے پیچھے سے ایک حسنہ لے آئیں نا, تو پھر کیا ہوگا, وہ اس کو مٹا دے گی, برائی کو مٹا دے گی اور حسنہ ہو جائے گی. ابھی میں نے ان کو سنایا ساروں کو اپنے ابو کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم لوگ جو ہیں 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی اور ایمان دے, آمین. تو ابو ہمارے بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے, بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے. تو اور نرمی, الحمدللہ رب العالمین. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی, اور نہ میں نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے ابو نے کبھی میرے پہ سختی کی ہو, کبھی بھی نہیں. پیار ہی پیار کرتے تھے, لاڈ کرتے تھے, پیار کرتے تھے, ہماری خواہشوں کو پورا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے ان کا روب پیار کی وجہ سے تھا, غصے کی وجہ سے نہیں تھا, سختی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ہمارے ابو بڑے سخت ہیں ہم بھاگ جائیں. ہمارے ابو آتے تھے تو ہم دروازے پہ سارا جھمگٹا لگ جاتا تھا, ہم دوڑتے ہوئے ابو کی ٹانگوں کے ساتھ چپک جاتے تھے. اور اگر ہم سو جاتے تھے تو ہمارے ابو جو ہمارے لیے ٹریٹس لے کر آتے تھے, وہ جگا جگا کے ہمارے منہ پہ پیار دے دے کے جگاتے تھے کہ اٹھو یہ کھا لو, میں لے کر آیا ہوں, صبح باسی ہو جائے گی. امی تڑپتی رہتی تھی, صبح اسکول ہے بچوں کا, چھوڑ دیں چھوڑ دیں. ابو کہتے تھے نہیں نہیں نہیں, میرے بچے یہ ضرور کھائیں گے. اور اتنا پیار کہ میری بڑی باجی بتاتی ہیں, یعنی اب یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی تھی تو وہ گھر آئی اور ابو رزلٹ ڈے تھا, تو ابو سے آگے کہہ رہی ہیں ابو آپ نے مجھے کوٹ بھی نیا لے کر دینا ہے اور آپ نے مجھے چوڑیاں بھی نہیں لے کے دینی ہیں. تو ابو نے کہا اچھا میری بیٹی پاس ہوگی, کہتی ہے نہیں میں تو فیل ہو کے آئی ہوں. تو میری باجی کو یہ نہیں پتا تھا کہ فیل ہونا بری بات ہے. انہوں نے کہا میں فیل ہو گئی ہوں, چلیں آپ مجھے چوڑیاں اور کوٹ لے کے دے. تو ابو نے کیوں نعرے لگائے ہیں کہ میری بیٹی تو ماشاء اللہ میری بیٹی فیل ہو کے آئی ہے, چلو. اور لے کر گئے ہیں دکان پہ, اور کوٹ والے کو کہا جی سب سے پیارا کوٹ تو میری بیٹی کو, میری بیٹی فیل ہو کے آئی ہے. اور چوڑیوں والے سے کہا سب سے پیاری چوڑیاں دو میری بیٹی کو کہ میری بیٹی فیل ہو کر آئی. اب یعنی وہ ہی واز ناٹ اینگری کہ یہ تم فیل ہو کے آئی, ٹھہرو ایک چانٹا لگاؤں تمہیں, کہ نہیں. یعنی ہماری میموریز ہمارے ابو امی کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین ایسی ہیں کہ انہوں نے ہمیں سختی سے کوئی بھی چیز نہیں سکھائی, محبت سے. اور وہ آپس میں بھی بہت محبت کرتے تھے, بہت زیادہ محبت. اور محبت کا روب تھا میری امی کے اوپر میرے ابو کا, کہ ابو کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے تھے. تو اٹس سچ اے بیوٹیفل, یہ اسٹرینگتھ دیتی ہے آپ کو, یہ چیزیں آپ کو اسٹرینگتھ دیتی ہیں. محبت اور نرمی جو ہے نا وہ کمزور نہیں کرتی, وہ آپ کو مضبوط کر دیتی ہیں. آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح رہیں گے تو آپ کے بچے آگے کانفیڈنٹ بچے ہوں گے اور مضبوط پرسنالٹی والے ہوں گے, کنسٹرکٹیو ہوں گے اور بینیفیشل ہوں گے لوگوں کے لیے. تو وہ جو کل پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کو نرمی عطا فرما دیتا ہے. اس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ٹالریٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے صرف
ہمارا فوکس اپنی ذات پہ ہے، ہمارا فوکس دوسروں پہ نہیں ہے کہ دوسرے کس طرح نرم ہو. یہ سوچ غلط ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جب ہم علم حاصل کریں تو ہم نے سارا وقت اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ میں کس کس موقع پر سخت ہو جاتی ہوں اور اکڑ جاتی ہوں اور میں ہلتی نہیں اپنے موقف سے. حالانکہ اگر میں ذرا سی سافٹنس دکھاؤں تو معاملہ حل ہو جائے، گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، گھر سکون آ جائے. اب ہمارے گھر میں میرے اور میرے ہسبینڈ کا الحمدللہ کیا ہے کہ اگر ہم ناراض بھی ہوتے ہیں نا کسی بات پہ، ڈیفینیٹلی کسی بات پہ بحث ہو جاتی، کسی بات پہ کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم نے کھانا علیحدہ نہیں کھانا، ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے. ہم نے ناراض زیادہ نہیں ہونا، بالکل بھی یہ بات نہیں چھوڑتے، سلام دعا نہیں چھوڑتے. یہ نہیں کرنا کہ دو دو تین تین دن ناراض نہیں. پتہ چل گیا ان کو تھوڑی دیر ہوتی ہے تو یا میں سوری کر لوں اور یا میں ہی سوری کر لوں. تو یعنی اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو موو آن کریں. آپ نے اس جگہ پہ پھنس نہیں جانا ہوتا کہ آپ اس جگہ پہ پھنس جائیں اور آپ اس سے نکل ہی نہ سکیں. ایک سیکنڈ میں آپ کی کامنٹس دیکھتی ہوں کہ مجھے جی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو گھر میں سکون نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی دے گو آؤٹ. تو الحمدللہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ دو بندے آپس میں ڈٹ گئے ہیں تو آئی شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو ہمبل مائی سیلف. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمبلنس اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ. کیا حدیث ہے وہ؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت بڑی ہو جاتی ہے. اس وقت تو لگتا ہے کہ اللہ اگر میں نے سوری کر لیا تو میری تو عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ غلطی میری ہے ہی نہیں. میں سوری کروں تو کروں کیوں؟ میں کیوں ہمبل ہوں؟ ہمبل تو دوسرے کو ہونا چاہیے، غلطی تو اس کی ہے. لیکن اگر آپ اس وقت میں ہمبل ہو جاتے ہیں نا صرف اس نیگیٹو اور اس زہر آلود ہوا کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کر دے گا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کو عزت ہی ملے گی. ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں اور ہو نہیں سکتا کہ بے عزتی ہو. اٹس امپاسبل، عزت ہی ملے گی. قل ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، کوئی آپ کو نیچا نہیں کر سکتا. تو یہ نرمی جو ہے اور رفق، جینٹلنس، یہ کوالٹی ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو کمزوری بتاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ سخت دل اور کرخت مزاج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ آتا ہے اور ریپل افیکٹ ہوتا ہے. ایک گھر کا دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے اور لوگوں میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے رہیں تو الحمدللہ مس یوز یور نرمی. میں نے یہ کہا نا کہ اگر آپ نرمی اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا تو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے نا آپ لوگ. بالکل نہیں کر سکتے. کوئی کرتا بھی ہے نا، اگر ایک بندہ کرتا ہے نا مس ٹریٹ کرتا ہے، 10 بندے آپ کے حق میں بول پڑتے ہیں، 10 بندوں کے دل میں آپ کی عزت چلی جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جو آپ کو مس ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بے وقوف تو لوگ نہیں نہ ہوتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہی بات ہے کہ ہم یہ سوچ کے نا کہ کئی لوگ ہماری نرمی کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، تم میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہو، بچوں سے بھی کہتے ہیں. تو نرمی کا فائدہ سراسر ہم ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مددگار اور ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا کہ اب آپ کہیں کہ ثمامہ بن اسال نے فائدہ اٹھایا، کھانا بھی کھا رہے تھے اور
मजे भी कर रहे थे, वहीं पर थे, ना मारे गए ना कुछ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये मेरी नरमी का फायदा उठा रही है, सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा, इसको मारो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जाने दो। हम्म लोग क्या कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना छोड़ें, ये इसने आपकी नरमी का फायदा उठाई है, फिर वापस नहीं, उन्होंने कहा जाने दो इसको, देखा जाएगा। बहुत सारी और जगहों पे भी आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ कैसा मामला करते। दीन के मामले में अल्लाह के हुक्म पर फर्म होते थे, अल्लाह के हुक्म पे फर्म होते थे। बाकी के मामलात में, इधर उधर के मामलात में जो उनकी जात से ताल्लुक रखता है, आप देखें कि वो अपनी बीवियों के साथ कितने नरम मिजाज थे। यानी सारी उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ जो थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राजी हो, उन सब के मिजाज फर्क थे, सबके मिजाज फर्क थे। कोई यंग थी और आउटस्पोकन थी, कोई जो थी वो बूढ़ी थी और बच्चों वाली थी, कोई जो है वो बेवा थी और वो बच्चे, यानी हर एक का मिजाज फर्क था, कोई गुस्से वाली, कोई तेज, कोई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ नरमी का मामला करते थे, नरमी का मामला करते थे। लेकिन जब तरबियत की बात आती थी तो तरबियत कर दिया करते थे। जैसे हजरत आयशा रदी, ओ आज तो मैंने आपको हजरत आयशा का भी बताना था, पर हमारा तो टाइम ही खत्म हो गया। कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा छोटी थी ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वो उनसे प्यार भी बहुत करते थे और वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट भी थी, बहुत ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करती थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, डरती नहीं ना थी। जो यंग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो डरते नहीं है ना बात करते हुए, हर चीज का क्वेश्चन पूछ लिया करती थी। और कभी उनसे गलतियां भी हो जाती थी जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिसिप्लिन करते थे। लेकिन हजरत आयशा के बैक ऑफ द माइंड क्या था, क्या पता था उनको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते हैं, अब वो अपनी मोहब्बत की वजह से मुझे ये डिसिप्लिन कर रही है। लेकिन जब बैक ऑफ द माइंड ही ये हो कि ये अगला बंदा बहुत सख्त है, करख्त है और मुझे मेरी बेइज्जती करना चाहता है, ये मुझसे नफरत करना चाहता है, तो फिर तो आप डिसिप्लिन करेंगे तो दूसरा बंदा और टेढ़ा होगा। हमारे माशरे में जो सख्त मिजाज लोग हैं, वो हुक्म देते हैं या वो डिसिप्लिन करते हैं, तो बच्चों को ये पता होता है, उनके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि ये मेरा बाप या जो कोई भी बंदा है, ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझे एम्बैरेस करता है या ये मुझे तकलीफ देना चाहता है, तो वो पॉजिटिविटी नहीं ना आती। तो जब आप नरम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और मोहब्बत करने वाले होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब कोई गलती हो जाती है किसी दूसरे से तो आप उसको दुरुस्त करते हैं, तो वो उसको पॉजिटिव लेता है। हजरत आयशा ने अपनी सारी वो हदीस कोट की हुई है, जिस जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिसिप्लिन किया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको छुपा गई कि भाई किसी को पता ही ना चले कि मैंने क्या गलती की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मुझे नसीहत की। कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऊँटों पे जा रहे थे, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से ऐसे लानत का वर्ड निकल गया ऊँट के लिए कि क्यों तंग कर रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऊँट वापस जाएगा, हम लानत वाली चीज को अपने साथ लेकर नहीं जाते। यानी एक किस्म का डिसिप्लिन किया उनको कि ये आपके मुंह से गलत बात निकली है और अब इस जानवर पे पड़ी है, तो अब ये हमारे साथ नहीं जाएगा। जी, चले जी, यहाँ रुक जाते हैं इंशाल्लाह ताला। अगली दफा इंशाल्लाह आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में और बताएंगे। चलें अब आपकी बारी है बोलने की।